वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को शादमान थाना जलाओ घेराव और पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमात से बरी कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के दोनों केसेस का फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज शीमा को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमाओं आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। थाना शादमान जलाने के मुकदमे में 12 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म दिया गया। ATC लाहौर के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। थाना शादमान नजर आतिश केस में 19 मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल कर लिया गया। तहरीक इंसाफ ने लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के 9 मई के मुकदमात के फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए इसे चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। PTI के तर्जुमान शेख वकास अकरम ने कहा कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के हवाले से लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से पार्टी की सीनियर क़यादत और कारकुनों को सजाई गई सज़ाएँ इंसाफ और अदल के मुँह पर एक तमाचा हैं। ये फैसले कानूनी उसूलों और मुनसिफाना ट्रायल के तमाम तकाज़ों को नज़रअंदाज करते हुए सियासी इंतकाम की बुनियाद पर दिए गए हैं और ये अमर इंतहाई अफसोसनाक है कि इन मुकदमात में शफाफियत को यकसर बालाए ताक रखा गया और मुल्जिमान को अपने दिफा का मौका तक नहीं दिया गया। तर्जुमान PTI ने कहा, कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर देर रात तक बंद कमरों में ट्रायल चलाने गए, जिनका मकसद इस कार्रवाई को आवाम और मीडिया की नज़रों से बचाकर मतलूबा नताइज हासिल करना था। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बेबुनियाद और मज़े का खेज शवाहिद और गवाहों को बगैर किसी कानूनी जवाज़ के कबूल करके इंसाफ के उसूलों की खुली तौहीन की गई। PTI रहनुमा उमर अयूब और शिबली फराज ने डी नोटिफाई करने के इकदाम के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। उमर अयूब और शिबली फराज ने बशीर वजीर एडवोकेट की वसातत से दरखास्तें दायर कर दी, जिसमें इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि 5 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज को नाअहल किया। इलेक्शन कमीशन फैसले को उमर अयूब और शिबली फराज ने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट ने 6 अगस्त को इलेक्शन कमीशन को दोनों दरखास्त गुजारों के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने अहकाम जारी किए कि इलेक्शन कमीशन 5 अगस्त नोटिफिकेशन पर मजीद कार्रवाई न करें। अदालती अहकामात के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने दरखास्त गुजार उमर अयूब और चेयरमैन सेनेट ने शिबली फराज को डी नोटिफाई करके उनकी सीट खाली करार दे दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालती अहकामात के बावजूद स्पीकर कौमी असम्बली और सेनेट चेयरमैन का इक़दाम तौहीन अदालत है। PTI रहनुमाओं का पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। 9 मई मुकदमात के फैसलों को मुस्तरद कर दिया। PTI के चेयरमैन और दीगर रहनुमाओं ने अदालती फैसलों और सियासी सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आज इंसाफ का कत्ल हुआ है, हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। आज सुनाई गई सज़ाओं की मजम्मत करते हैं। अगर नाइंसाफ़ी का सिलसिला ना रुका तो कौम का बड़ा नुकसान होगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, पार्लियामेंट रबड़ बन गई है, मैंडेट चोर हमें इखलाकियात ना सिखाएं। पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल से मंसूब बातों पर भारतीय वजारत खारजा का बयान मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने यह कहा कि एक बयान में फिर हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की देरीना भारतीय आदत का मजहर है। भारत की जानिब से हमेशा बयानात को सियाक़ो सबाक से हटा कर पेश किया जाता है। भारत का मुबैना एटमी ब्लैकमेल का बयानिया एक गुमराहकुन और खुद साख्त दावा है। पाकिस्तान ताकत के इस्तेमाल या उसकी धमकी देने की पॉलिसी के सख्त खिलाफ है। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी ताकत है। जामे कमांड और कंट्रोल निज़ाम मुकम्मल सिविल निगरानी में काम करता है। पाकिस्तान ने हमेशा ऐसे अहम मामलात में नज़्म ज़ब्त और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशें बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ ढाल हैं। भारतीय वजारत खारजा के झूठे और गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात हकीकत से ताल्लुक़ नहीं रखते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हमारे मुल्क के हर सूबे के शहरी भारत की जारहियत का मुकाबला करने को तैयार हैं। भिटशा में शाह लतीफ़ अवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था, भारत के साथ जंग हमने शुरू नहीं की लेकिन मुकम्मल हमने की है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को तारीखी जवाब दिया। मोदी को बताना चाहते हैं कि हम पीछे नहीं हटे, हम झुकते नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था, सिंताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी का जो ऐलान भारत ने किया है,
یہ اس خطے کا سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ جب بھی ایسی صورتحال ہوئی، یہاں کے عوام سندھو کو بچانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ ختم نہیں کر سکتا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم نے سفارتی مشن کے دوران پوری دنیا میں مودی کے سندھو پر حملے کے بارے میں آگاہ کیا۔ ہم نے ہر جگہ امن کی بات کی ہے، لیکن بھارت جنگ چاہتا ہے۔ ہم نے بھارت کو دنیا بھر میں بے نقاب کیا۔ ہم نے اب بھی مودی کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں کانگریس رہنما راہل گاندھی، پرینکا گاندھی سمیت کئی اپوزیشن رہنماؤں کو حراست میں لینے کے بعد کچھ دیر بعد رہا کر دیا گیا۔ اپوزیشن رہنماؤں کو راہل گاندھی کی قیادت میں بھارتی اپوزیشن اتحاد کے الیکشن کمیشن کے خلاف ووٹ چوری احتجاجی مارچ کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ جب ہم الیکشن کمیشن پہنچے تو انڈیا الائنس کے ارکان کو روک کر حراست میں لے لیا گیا۔ اب ووٹ کی چوری پورے بھارت کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے۔ ان کی لڑائی سیاسی نہیں بلکہ آئین بچانے کے لیے ہے۔ پرینکا گاندھی نے مودی سرکار کو بزدل قرار دیتے ہوئے کہا کہ پولیس نے اپوزیشن کے تقریباً 300 ارکان کو پارلیمنٹ سے الیکشن کمیشن کی جانب مارچ سے روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کیں۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کار پراوین ساہنی نے بھارتی ایئر چیف کا پاکستان کے 6 طیارے گرانے کا بیان مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ کہا ایئر چیف اے پی سنگھ کا بیان کسی طرح درست نہیں لگتا، اس میں بہت سی خامیاں ہیں اور بہت سی باتیں واضح نہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کسی نے آخری لمحے میں ایئر چیف کو ہدایت دی ہو کہ اپنی تقریر میں یہ باتیں شامل کر لو۔ ایئر چیف بتائیں اگر کچھ ہوا ہے تو اس کے ثبوت کہاں ہیں، تباہ ہونے والے طیارے کہاں ہیں، اگر واقعی کچھ ہوا ہے تو عوام کو بتایا جائے۔ پراوین ساہنی نے کہا کہ وہ 5 لڑاکا طیارے کون سے تھے، کیا وہ J-10 تھے، JF-17 تھے یا S-16 تھے؟ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی ایئر چیف کو معلوم ہونی چاہیے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کا متحدہ عرب امارات اور روس میں نئے سفیر تعینات کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے 2 نئے سفراء کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ منظوری وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سفارش پر بھیجی گئی سمری پر دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے شفقت علی خان متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے نئے سفیر ہوں گے۔ شفقت علی خان اس وقت وزارت خارجہ کے ترجمان کے طور پر فرائض انجام دے رہے ہیں۔ وہ اس سے پہلے پاکستان کے پولینڈ اور روس میں سفیر رہ چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق عرب امارات میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمیزی کو روس میں نیا سفیر تعینات کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی عمر 72 سال ہے اور معمول کا طبی معائنہ ضروری ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ جیل میں قید کے دوران ان کا وزن کم ہوا ہے اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے۔ درخواست میں پنجاب حکومت، آئی جی جیل خانہ جات، جیل اسپتال اور شوکت خانم اسپتال کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی مکمل طبی ہسٹری شوکت خانم اسپتال کے پاس موجود ہے، لہٰذا اسپتال کی طبی ٹیم کو ماہانہ بنیاد پر معائنے کی اجازت دی جائے۔ گیل پاکستان نے تاجروں کی رائے پر مبنی نیا سروے جاری کر دیا۔ اس سروے میں کاروباری برادری کی حکومتی معاشی پالیسیز پر اعتماد میں اضافہ ہوا۔ کارکردگی کی تعریف کی۔ 46% نے موجودہ حکومت کی کارکردگی کو پی ٹی آئی کی حکومت سے بہتر قرار دیا، البتہ 34% نے کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ سروے میں ملکی کاروباری صورتحال پر تاجروں کا اعتماد بھی بڑھا۔ 61% تاجروں نے کاروباری صورتحال کو اچھا، جبکہ 39% نے کاروبار میں مشکلات کا شکوہ کیا۔ سروے میں مستقبل میں کاروبار میں بہتری کے لیے بھی 61% تاجر پر امید نظر آئے، البتہ 39% نے مایوسی کا اظہار کیا، جبکہ ملکی سمت پر عدم اعتماد کا اظہار کرنے والے تاجروں کی شرح میں بھی 11% کی کمی آئی۔ 51% نے ملکی سمت کو غلط جبکہ 49% نے درست قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے کثیر جہتی فورمز میں تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق آئندہ اقوام متحدہ اور OIC کی سرگرمیوں کے لیے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم سے متعلق امور پر بھی مشاورت پر اتفاق کیا گیا۔
اہم خبر آپ کو دے رہی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ آئندہ اقوام متحدہ اور OIC کی سرگرمیوں کے لیے قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا اور دونوں رہنماؤں نے تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے کثیر جہتی فورمز میں تعاون پر اطمینان کا بھی اظہار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق آئندہ اقوام متحدہ اور OIC کی سرگرمیوں کے لیے قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ سچائی، اعتماد اور بے باک صحافت کا 1 سال مکمل۔ NTN نیوز ہر لمحہ آپ کو رکھے باخبر۔ تحصیل ساہیوال کے شہریوں نے ویڈیو بیانات میں NTN نیوز کی شاندار صحافتی خدمات کو سراہتے ہوئے سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ یہ اعتماد عوام کے ساتھ جڑے رہنے اور سچ کو بے خوف انداز میں پیش کرنے کا عزم ہے جو NTN نیوز کی پہچان بن چکا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ NTN نیوز کے مہر اسامہ کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ NTN نیوز کی نشریات کو 1 سال کمپلیٹ ہونے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ NTN نیوز نو 1 سال مکمل ہونے سے مبارکباد۔ اس 1 سال NTN نیوز علاقائی خبراں اور علاقے دے بارے جانکاری بڑا بہترین کردار ادا کیتا۔ NTN نیوز نو 1 سال مکمل ہونے سے مبارکباد۔ NTN نیوز چینل کو 1 سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں NTN ٹی وی چینل کے 1 سال مکمل ہونے پر میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام عملے کی کارکردگی قابل تحسین ہے، سب کو مبارکباد۔ NTN ٹی وی کے کامیاب سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور نوجوان صحافی اسامہ اسمیل کی غیر جانبدار اور غیر متعصب صحافت پہ تمام علاقہ پوشے اور انہوں نے سیوال کے مسائل اور علاقے کے مسائل انتظامیہ تک پہنچائے ہیں۔ NTN نیوز کو 1 سال مکمل ہونے پر ہم دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے سیوال کے مسائل کو جس طرح NTN نیوز نے اجاگر کیا ہے یہ خوش آئند بات ہے اور اس میں ہمارے بھائی مہر اسامہ کی بہت زیادہ کاوشیں ہیں، ہم ان کو سراہتے ہیں اور اس کے لیے دعا گو ہیں، اس چینل کے لیے دعا گو ہیں کہ یہ مزید ترقی کرے۔ NTN نیوز کی 1 سال نشریات مکمل ہونے پر میں تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور طریقے سے علاقائی مسائل کو اجاگر کیا اور مجھے امید ہے کہ وہ آئندہ بھی بھرپور طریقے سے علاقے کے مسائل کو بھرپور انداز میں اجاگر کریں گے۔ اتنی بھیڑ میں اپنا علیحدہ نام بنانا آسان نہیں ہے اس مقابلے کی دوڑ میں، لیکن NTN نے سال میں ہی اپنا منفرد اور اپنی حیثیت منوائی ہے۔ بالخصوص انہوں نے جو علاقائی رپورٹر بھرتی کیے ہیں، علاقائی رپورٹر رکھے ہیں، انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اپنے علاقے کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے۔ 1 سال ہو چکا ہے NTN کو، میں 1 سال مکمل ہونے پر ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی میں محمد اسامہ اسماعیل، نمائندہ NTN نیوز تحصیل ساہیوال ضلع سرگودا۔ NTN نیوز کی نشریات کو 1 سال مکمل ہونے پر NTN نیوز کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔